اچھا سر، اس کے بعد جو ہے وہ جو انہوں نے سوال کیا وہ یہ تھا کہ ابو لولو فیروز کو جو ہے شیعہ جو ایران ہے وہ بابا شجاع الدین کہتے ہیں اور بڑا ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، جو صحیح. کہ مسلمانوں میں اہل سنت اور ان کی جو ہے وہ تصحیح ہے۔ تو اس معاملے کو لے کے جب سنیوں نے ان سے کہا کہ اس مزار کو مسمار کیا جائے تو ایسا ایرانی حکومت نے نہیں کیا، وہ ان چیزوں کو اس طرح تک چیزوں کو گلوریفائی ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ بھائی. یہ انہوں اگر نے کسی سوال دیکھیں پوچھا۔ علامہ شہنشاہ صاحب کی مجبوری ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، بہت ساری باتوں کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے میں نے خیال میں کہہ دیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. تو اگر شیعہ ایسے افراد جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کیا، اگر اس کے قاتل کو سے راضی ہوں، بالخصوص کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وہ شخص جنتی ہے. لیکن میں اس ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں بٹی صاحب کے لیے کہ دیکھیں، آپ شیعہ حضرات اگر قاتل عمر کو اپنا ہیرو سمجھیں، ٹھیک ہے نا، اور شہنشاہ نقی صاحب ہیرو نہ سمجھیں، فرض کریں کچھ شیعہ حضرات ہیرو سمجھیں اور اس سے خوشنود ہوں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم ابو بکر عمر کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن تم تو عثمان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہو. یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت اصحاب، یہ جلد نمبر 1 ہے. اس کے مقدمے میں خود ابن عبد البر جو بہت بڑے محدث مؤرخ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے سارے روایات جو ہیں میں نے جو نقل کی ہے معتبر علماء سے نقل کی ہے، جن کے کلام پہ اعتماد ہے اور اعتبار ہے. اور یہ استیعاب کی جلد نمبر 2 ہے، سنہ 1992 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 767 فرماتے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ الثِّقَاتِ فِي أَنَّ مَرْوَانَ قَتَلَ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ فِي حِزْبِهِ. علماء کے درمیان اجماع کو اس بات کا مخالف ہی نہیں ہے کہ مروان ابن الحکم نے طلحہ ابن عبید اللہ التیمی کو، طلحہ وہی جو عشرہ مبشرہ میں سے جنگ جمل کے دوران قتل کیا تھا، وہ دونوں ایک ہی فوج میں تھے، اپنے آدمی کو قتل کیا. کیوں قتل کیا تھا اس کو؟ کیونکہ کہہ رہے تھے یہ عثمان کا قاتل ہے، میرے چچا کا قاتل ہے. اچھا، اور صفحہ نمبر یہ بہت اس کے حدیث بہت زیادہ ہے کہ اس نے اس کو جب قتل کیا ہے کہا کہ لا اطلب بثاری بعد اليوم. مروان نے طلحہ کو دیکھا یوم جمل کے وہ کڑا ہے، اس کو کہا کہ آج میں اپنے عثمان جو میرے چچا کا لڑکا ہے، میرا سسر ہے، میرا خلیفہ، میرا امام ہے، میں آج اس کا بدلہ لوں گا، اس آج کے بعد بدلہ لینے کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی. فرماہ بسہم فاصاب فخذہ فشکہ بسرج، تو اس نے تیر مارا، طلحہ کو قتل کیا. تو میرے بھائی آپ تو عثمان آپ کا امام ہے نا، تو آپ عثمان کے قاتل طلحہ کو کیوں گلوریفائی کرتے ہو؟ یہ جواب دے دو نا. عثمان کے قاتل طلحہ کو کہ طلحہ اس کو عشرہ مبشر کیوں مانتے ہو؟ اور پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے عثمان کو مارا، عثمان کا قاتل مروان ابن الحکم جو ایک صحابی ہے، جو روات بخاری مسلم میں سے ہے، اس نے اسی لیے طلحہ کو قتل کیا کہ عثمان کا قاتل ہے. مروان ابن حکم کے بارے میں اہل سنت میں آپ کو پتہ ہے کہ مروان ابن حکم کے بارے میں اہل سنت کیا سوچتے ہیں؟ جی بالکل، بخاری مسلم اس کے روایات ہیں. ابن الحجر الاسقلانی کہتا ہے لہ الرؤیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابی ہے یہ شخص. یہ وہی مروان ان کا خلیفہ بھی امیر المؤمنین بھی ہے، ان کا خلیفہ بھی امیر المؤمنین بھی ہے، یہ وہی مروان ہے جس نے کعبہ کو بھی جلایا، ٹھیک ہے نا، صحابی بھی ہے، صحابی ہو کر خلیفہ ہو کر کعبہ کو جلایا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ظالم بادشاہ ہے، مونارک ہے، کوئی بھی اس کو خلیفہ نہیں کہتا، مسلمانوں میں اور اہل سنت میں نہیں کہتا. اور مروان ابن حکم کے بارے میں بہت شدید نقد ہے اہل سنت میں. دیکھیں بخاری کے سب روات عدول ہیں، ان کا اجماع ہے، بخاری کے سب روات عدول ہیں، اور بخاری کے روات میں مروان شامل ہے، اور مروان صحابی ہے، سب صحابی عدول ہے رضی اللہ، ان کا اجماع ہے. بہرحال طلحہ، چل مروان کو تو چھوڑیں، طلحہ تو ان کا وہ ہے نا، طلحہ تو ان کا امام ہے، اور عثمان تو ان کا امام ہے. یہ تو مروان جو بخاری کا راوی ہے، اور دنیا جانتی کہ اس نے اسی لیے قتل کیا طلحہ کو کہ یہ عثمان کا قاتل ہے. تو اگر شیعہ دیکھیں ہم ابو لؤلؤ فیروز رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو واضح ہے، ہمارے پاس حدیث ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمر سے کہا تھا کہ یہ شخص تجھے قتل کر دے گا، اسی وجہ سے تجھے وہ جنتی ہوگا. اس کی حدیث موجود ہے ہمارے پاس. یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے نا، مجوسی نہیں ہے، مسلمان. اس زمانے میں مجوس کو مدینہ میں آنے ہی نہیں دیتے تھے، اور اس کی بیٹی کو بھی جب
عمر کے بیٹے نے اس کی بیٹی کو قتل کیا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس سے قصاص لوں گا، اگر مجھے حکومت ملے تو میں قصاص لوں گا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی بھی مسلمان تھی، اگر وہ مجوسی ہوتا تو قصاص نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تاریخ میں موجود ہے. تو عرض یہ ہے، بس اگلے سوال کی طرف چلے. اگلے سوال پہ چلتے ہیں. بالکل جی سر، آپ بات کریں عاصم بھائی، سنائیں بھائی. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے حسن بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا تجزیہ بھائی، نقد کو بتائیں. کوئی تجزیہ بس یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ، میں نے وہ بھی انٹرویو دیکھا تھا جو کہ اس انٹرویو کے حوالے سے آج بات ہو رہی تھی، اور آپ کا ماشاءاللہ ہر جواب جو ہے وہ متکلم اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی جامع ہے ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے حسن بھائی. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کی جو دلیل ہے وہ کتابی ہے. جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے انٹرویو، میں نے اس میں بہت باریکی سے چند پوائنٹس کو نوٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی جوابات دیے گئے، ٹھیک ہے شہنشاہ نقوی صاحب ایک بڑا نام ہے، لیکن یہ ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دینا ہوتا تو بہت اچھی بات تھی. ریفرنسز ود بکس بہت امپورٹنٹ تھے، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے ایک مختصر یا شاید اختصار کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن آپ نے اس کو بہت جامع طریقے سے، بہت ڈیٹیل طریقے سے ان باتوں کو بیان کیا. اور اس حوالے سے بہت سارے بھی ایسے باتیں ہیں جن کو، جیسے فار ایگزامپل انقلاب ایران کی بات ہوئی اور ان تمام چیزوں کی بات ہوئی، اور جو وہ کر سکتے تھے شاید انہوں نے کیا. لیکن یہاں پر آپ کا، مجھے صرف ایک چیز کا تو دکھ ہے کہ انہوں نے صرف آپ کو ایک یوٹیوبر کہہ کر جو ہے وہ چھوڑ دیا. حالانکہ نہیں وہ دیکھیں، وہ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کی سچویشن ایسی ہے، ان کو مجبوری سمجھ لینا. پھر ان کا فکر بھی مخالف ہے نا، وہ کیسے میری تعریف کر سکتے ہیں؟ جب میرے نزدیک میں خامنئی صاحب وغیرہ ان لوگوں کو بہت ہی میں تو ان کو بہت برا سمجھتا ہوں. یعنی میں واقعا میں خامنئی صاحب کو مجرم سمجھتا ہوں. ان سیستانی، خمینی، ان لوگوں میں اچھا نہیں سمجھتا. یہ تو ان پہ یہ کہتے ہیں یہ مجھ پہ حجت ہے، وہ کہتے ہیں ان کی ہر بات ان پہ حجت ہے. تو لازمی بات ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یوٹیوبر کہا ہے، گالی نہیں دیا نا. صحیح ہے کہ نہیں عاصم بھائی؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا کہیں. میں سمجھ نہیں، اس نے جو گالی نہیں دی اس کی بھی وجہ بھی یہی نا کہ بہت سارے اشیاء میرے ساتھ ہیں اور ان کی اپنی پاپولیرٹی ختم ہو گئی نا. وہ بھی مجبوری میں انہوں نے مجھے یوٹیوبر کہا. واللہ یہ مولوی لوگوں کو گالی دینا بھی بہت آتا ہے کہ یہ کوئی اور اس سے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. نہیں ایسا بہت سارے دوسرے پلیٹ فارم سے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سادہ تکفیر کرتے ہیں. تو اس کے اندر یہ جو ہے برحال یہ کامن چیز ہے، لیکن برحال اللہ ہر آدمی کی اپنی ایک علمی حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک علمی مقام ہے جو بھی ہے برحال. لیکن یہ کہ جو انہوں نے سیکھا یا جہاں سے وہ فتوے لیتے ہیں، جس چیز کو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اسی کے مطابق بات کریں گے. لیکن برحال واللہ اس سے آپ کی جو علمی جو قدر ہے اس میں کوئی مزید اضافہ ہی ہوا ہے. جتنے لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ آپ کا علمی معیار بہت بلند ہے، اور جو صحیح اہل بیت کی جو اصل مواخذ ہے وہ یہیں اس پلیٹ فارم سے. میں ہمیشہ ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم اللہ کے حکم سے، اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک معزز ہے. جس طرح آپ اہل بیت کی محبت کو بیان کرتے ہیں، جس طرح آپ نے اہل بیت کے غم میں رونے کو بیان کیا، سچی بات ہے اس پلیٹ فارم پہ، اس زوم کے اوپر جہاں پر بھی ہم ہیں، اس پہ ہر بندہ رو رہا تھا، یقین جانے. اور کسی کو احساس ہونا چاہیے ماشاءاللہ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت جزا دے، اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے، آپ کو بہت سلامت رکھے. بہت مہربانی میرے بہت پیارے بھائی.